السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ مشرق میں کسی بھی تہوار کا تصور مٹھائی کے بغیر ادھورا ہے، چاہے وہ عید ہو یا دیوالی۔ مٹھائی کا سنتے ہی اکثریت کے منہ میں پانی نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی مٹھائیاں بہت پسند ہیں۔ یوں تو ہر شہر کی اپنی کوئی نہ کوئی مخصوص چیز مشہور ہوتی ہی ہے، مگر آج جو میں بیان کرنے لگی ہوں وہ ممبئی شہر کی ایک مشہور مٹھائی کی دکان کا واقعہ ہے۔ یہ دکان ایک مسلمان حاجی صاحب کی ہے جو کہ ان کے والد نے کھولی تھی، جو اب حیات نہ تھے۔ حاجی صاحب حسب عادت اپنی دکان کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ حاجی صاحب جب صبح اپنی دکان میں داخل ہوئے تو اپنے ایک کام کرنے والے ارشد نامی لڑکے کو پاس بلایا، جو کہ نمازی اور پرہیزگار تھا۔ اس کے ساتھ ارشد کافی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ارشد بیٹے، جلدی سے اپنے کام ختم کر لو اور برفی کے نئے تھال تیار کرنے ہیں آج، مگر پہلے وضو کر لینا، یہ یاد رکھنا۔ ارشد نے حاجی صاحب کی بات سنی اور فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ یہ ساری باتیں دکان میں آئے ایک نئے ملازم فراز نے سن لی اور سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی صبح ہی تو برفی تیار کر لی ہے اور پھر سے برفی تیار کرنا ہے، وہ بھی رات کے لیے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں چھپ کر یہ تمام چیزیں دیکھوں گا۔ فراز کے دماغ میں بار بار حاجی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو انہوں نے ارشد سے کہا، بیٹا آج جلدی جو ہے برفی کے تھال بنا لینا، رات میں ہمیں دینا ہے، مگر پہلے وضو کر لینا۔ بس فراز اسی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آج جو تھال بنے ہیں اس کے علاوہ الگ سے تھال بنانے ہیں اور وہ بھی رات کے لیے۔ کیا رات کوئی بڑا آرڈر آیا تھا؟ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ فراز کو سوئے ہوئے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اس کی آنکھ کھلی اور اس کو اچانک یاد آیا کہ آج جو رات کے لیے ارشد نے تھال بنائے تھے وہ کہاں رکھے ہیں۔ بس فراز نے جیسے ہی دکان کا رخ کیا تو وہاں دیکھا کہ تھال موجود نہ ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھی کہ عالم میں جا کے اپنے بستر پہ دکان کے برابر والے کمرے میں پھر سے سو گیا، جو کہ حاجی صاحب نے ارشد اور فراز کو رہنے کے لیے دیے تھے۔ ارشد اور فراز دوسرے گاؤں سے ممبئی آ کر کام کر رہے تھے، تو حاجی صاحب نے دکان کے برابر والا کمرہ ان دونوں کو رہائش کے لیے دے دیا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے اور پھر دوسرا مہینہ آ گیا۔ آج پھر چاند کی 14 تاریخ تھی۔ حاجی صاحب نے دوبارہ صبح ہی ارشد سے وہی کہا، آج صبح برفی کے نئے تھال تیار کر لینا رات کے لیے، لیکن پہلے وضو کر لینا۔ یہ ساری باتیں فراز کان لگا کے سن رہا تھا۔ فراز سوچ رہا تھا کہ آج رات میں جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، دیکھوں گا ایسا کون سا گراہک ہے جو رات کے وقت آ کر اتنے تھال لے کے جاتا ہے۔ رات ہوئی تو فراز سونے والے انداز میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی 12 بجے فراز خاموشی سے اٹھا اور دکان کے اندر گیا، جو کہ کمرے سے ہو کے دکان کا راستہ تھا، اور اندھیرے میں اسے صاف نظر آیا کہ دکان اندر سے بند ہے، مگر 2 لوگ جن کا خط کافی لمبا ہے وہ بند دکان کے آر پار ہوتے ہوئے اندر آئے اور برفی کے بڑے بڑے تھال اٹھا کر لے گئے اور کاؤنٹر پہ پیسے رکھ دیے۔ خالی یہی نہیں، فراز کو تجسس ہوا کہ یہ آر پار ہو کے لوگ کہاں گئے۔ اس نے اپنے کمرے کا وہ دروازہ کھولا جو باہر کی طرف کھلتا تھا اور مین گیٹ کی طرف جاتا تھا، جہاں پہ مٹھائی کی دکان تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں آ گیا کیونکہ اس کو دکان کے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ اسے اپنے کمرے سے مٹھائی کی دکان تک آنے میں مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا کہ خود آور آدمی کہاں گئے، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی موٹر سائیکل۔ دکان کے پاس کی روڈ ایک دم سنسان تھی، اگر کوئی گزرتا تو دور دور تک نظر آتا۔ بس پھر کیا تھا، فراز کے خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی۔ اس نے واپس اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور دروازہ بند کر کے چادر اوپر کر کے لیٹ گیا۔ صبح جب حاجی صاحب دکان پر آئے تو فراز نے کہا،
حاجی صاحب میرا آج تک کا حساب کتاب کر دیں، میں نے گاؤں جانا ہے۔ حاجی صاحب فراز کی اس بات پر اچانک چونک گئے اور بولے، برخوردار کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے جو تم اچانک گاؤں جانا چاہتے ہو؟ حاجی صاحب نے فراز کو ڈرا ہوا محسوس کیا تو اپنے قریب بلایا اور فراز سے وجہ جانی۔ تب فراز نے خوف کے عالم میں رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حاجی صاحب اور ارشد یہ واقعہ سن کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر فراز سے کہا، وہ جنات ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہیں اور انہی کی برکت سے میری دکان پھل پھول رہی ہے۔ اصل میں یہ جنات میرے باپ دادا کے زمانے سے ہیں، اور جب میں اس قابل ہو گیا کہ دکان سنبھال سکوں تو میرے والد نے مجھے بتایا تھا، یہ دکان جب ہم نے لی تھی تو اس میں پر اسرار واقعات ہوتے تھے، یعنی اکثر دفعہ دکان سے مٹھائیاں غائب ہو جاتی تھیں جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کھاتا ہے۔ جب کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرے والد صاحب قریب ہی مسجد کے مولوی صاحب سے رجوع کیے تو انہوں نے کہا، میں ایک دن کے لیے پڑھائی کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کیا ماجرا ہے اور روز مٹھائیاں کہاں غائب ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے، جب دوسرے دن میرے والد نے دکان کھولی تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا مولوی صاحب، آپ ہنس رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا، یہ جنات کے 2 بچے ہیں جو رات کو تمہاری مٹھائیاں چراتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا، تو اس کا کوئی حل نہیں نکلا اب تک؟ ان جنات کے بچوں کو کیسے روکا جائے کہ ہماری مٹھائیاں نہ چرائے؟ تو مولوی صاحب نے کہا، میری بات ہو گئی ہے ان سے۔ مولوی صاحب نے کہا، میں نے ان جنات کے بچوں کے بڑوں سے بات کر لی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اب یہ بچے روز نہیں آئیں گے، مگر آپ نے ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو مٹھائی ایک مخصوص جگہ پہ رکھنی ہے اور مٹھائی میں برفی ہونا چاہیے۔ ہم اس کا معاوضہ آپ کو ضرور دیں گے، مگر یاد رکھیں کہ ہمیں ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو برفی مل جانا چاہیے۔ حاجی صاحب نے تمام قصہ بتاتے ہوئے فراز کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، بیٹا آج تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹے جن اب بڑے ہیں جنہیں تم نے دیکھا تھا۔ فراز جو کہ کم عمر ہی تھا، حاجی صاحب کے سمجھانے پہ رک گیا، مگر آج بھی حاجی صاحب کی وہ دکان رات گئے لوگوں کے رش سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ جانے لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، پر حاجی صاحب چاند کی ہر 14 تاریخ کو اپنی دکان 12 بجے بند کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر دفعہ دیکھا ہوگا کہ مٹھائی کی دکانوں پہ چاروں طرف شیشے لگے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ شیشے کیوں ہوتے ہیں؟ اس بات کا بخوبی اندازہ صرف دکان میں موجود لوگوں کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ جنات شیشے میں نظر نہیں آتے، اسی لیے شیشے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا رات کے وقت کسی مٹھائی کی دکان پہ جانا ہوا تو شیشے میں ضرور دیکھیے گا کہیں آپ کے آس پاس کھڑے ہوئے شخص کا عکس بن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر عکس نظر نہ آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ رات کا یہ وقت جنات کی آمد کا ہو گیا ہے۔ ایسی ہی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی بھی شیئر کی جائے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ ہمیں اپنی کہانیاں ضرور بھیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔